کھولتا ہے، اللہ جذبوں کی آنکھیں کھولتا ہے، اور پھر اللہ پاک اپنی مدد کو آنکھوں سے دکھاتے ہیں۔ یہ مشاہدہ ہے، مشاہدہ بقدر مجاہدہ۔ تسبیح خانے میں آنے میں سارے جہان نے روکا، کشف المحجوب کے حلقے میں اندر نے بھی روکا، باہر نے بھی روکا، لوگوں نے وسوسے بدگمانیاں ڈالیں۔ یہ مجاہدہ ہے۔ جیب میں پیسے نہیں تھے، یہ مجاہدہ ہے۔ طبیعت ناساز تھی، دل نہیں چاہ رہا تسبیح خانے میں آنے کو، لیکن اپنے اوپر جبر کر کے، محنت کر کے، راضی کر کے، اپنے ساتھ جنگ لڑ کے تسبیح خانے کی طرف قدم اٹھے۔ یہ مجاہدہ ہے۔ زمانے نے طرح طرح کی باتیں کی، انوکھی بدگمانیاں، انوکھی کہانیاں تیرے سامنے ڈالی، لیکن ان کو جھٹک کے اپنے یقین کو کامل لے کے چلا، اور تسبیح خانے کی راہوں کو نہ چھوڑا۔ یہ مجاہدہ ہے۔ جتنا مجاہدہ بڑھتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت آنکھوں سے، مدد آنکھوں سے، عطا آنکھوں سے، کرم آنکھوں سے جو دیکھے گا اس کا نام مشاہدہ ہے۔ بے شمار واقعات زندگی بھر سے گزرے ہیں کہ تسبیح خانے کے ساتھ نسبت رکھنے والا، مجاہدوں کے ساتھ چلنے والا، اس کے خاتمے ایمان پہ ہوتے ہیں۔ یہ اکثر واقعات میں نے دیکھے، سنے۔ مجاہدوں کے ساتھ چلنے والا، کبھی طبیعت کی ناگواری، کبھی مزاج کی ناگواری، کبھی گھر سے ایسا نظام بنا، ایسی ترتیب بنی کہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی، رشتہ داروں، دوستوں، معاشرے کی طرف سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی۔ کبھی اندر کا من کہتا ہے چھوڑ کہاں، کبھی زمانہ کہتا ہے۔ یہ قدم قدم پہ جو مجاہدے اور ناگواریاں آ رہی، مجاہدے اور ناگواریاں آ رہی، ان کے باوجود بھی اس نے اپنی راہوں کو، اپنے راستوں کو تنگ نہیں کیا، بند نہیں کیا، تنگ نہیں کیا، بند نہیں کیا۔ ان روح کی راستوں پہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، یقین کی طاقت کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ نہیں، چلتا رہا، چلتا رہا، یقین کی طاقت کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ نہیں، چلتا رہا۔ اس پہ اللہ پاک جل شانہ اس کو مشاہدہ عطا فرمائیں گے، اور مشاہدے کی مختلف شکلیں ہیں۔ مشاہدے کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے مجاہدے کی مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی جیب میں پیسہ نہیں، پیسہ ہے تو وقت نہیں، اگر وقت ہے تو صحت ساتھ نہیں دے رہی، اگر صحت ہے تو اندر بدگمانیاں، شک ڈالنے والے پورا زور لگا رہے کہ تو اب کری تسبیح خانے کو چھوڑ دے۔ کبھی اندر سے وسوسے، کبھی باہر سے وسوسے۔ یہ سب مجاہدے کی شکلیں ہیں، یہ سب مجاہدے کے انداز ہیں، سب یہ چوٹ لگانے والے انداز ہیں۔ یہ مجاہدے کی شکلیں ہیں۔ جو ان مجاہدے کی شکلوں سے نکل کے چلتا رہا، جسے کہتے ہیں ہر حال میں چلنا آ جائے، معلوم ہوا حال آئے گا، حال آئے گا، کبھی تنگی کا، کبھی سختی کا، کبھی ناگواریوں کا حال، کبھی مجاہدوں کا حال، کبھی ٹھوکروں کا حال، کبھی تانے، کبھی باتیں۔ حال آئے گا، ہر حال میں چلنا آ جائے، حال آئے گا، حال آئے گا۔ ہمارے اوپر وہ حال نہیں آئے گا جو صحابہ بے اہل بیت پہ آیا۔ ان کا حال تو تھا کہ بچے ذبح ہو گئے، گھر لٹ گئے، سر کٹ گئے، بازو انگلیاں کٹ گئیں، آگ لگا دی دشمنوں نے، ہر چیز کو ختم کر دیا۔ ان کا حال تو یہ ہے۔ ہمارا حال صرف پسینے کا حال ہوگا، ان کا خون کا حال تھا، ان کا حال تھا ختم ہو گیا۔ ہمارا حال صرف تک ہے، سسکی تک ہے۔ بڑے تھے، بڑوں کے ساتھ بڑے مجاہدے، بڑوں کے ساتھ بڑی آزمائشیں، بڑوں کے ساتھ بڑی قربانیاں۔ ہم چھوٹے ہیں، میری طرف دیکھتے رہیں، ہم چھوٹے ہیں،
تو جس کو ہر حال میں چلنا آیا، ہر حال میں چلنا آیا، وہ اللہ پاک جل شانو کی بارگاہ میں اللہ اس کو مشاہدہ کروائیں گے، جاگتی آنکھوں سے اپنی مدد مشاہدہ، غیبی مدد مشاہدہ، خاتمہ ایمان پہ مشاہدہ، اس کی عطا اور رحمت کو آنکھوں سے دکھانا مشاہدہ، اس کا کرم اور فیض متوجہ ہو جانا مشاہدہ، اللہ مشاہدہ کرے گا۔ اس لیے شیخ نے فرمایا آج کے سبق میں مجاہدے کی میراث اور نتائج، مشاہدہ ہوتا ہے، مجاہدے کی میراث۔ کہا تجھے ورثہ کیا ملا؟ اس نے کہا یہ مجھے ورثہ ملا۔ تو پوچھا تجھے تسبیح خانے سے ورثہ کیا ملا؟ اتنے مجاہدے، اتنی قربانیاں، اتنی باتیں سنی، اتنے اندر کی جنگ لڑ کے کامیاب ہوا، منزل نہیں چھوڑی، قدم نہیں چھوڑے، کیا ملا؟ کہا اللہ نے مجھے مشاہدہ دکھایا۔ کہا تیری دنیا، دولت، مال، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کہ تو بادشاہ اور شہنشاہ بن گیا۔ کہا جو مشاہدہ میں نے دیکھا آپ نے دیکھا نہیں، سب سے پہلے میں نے اپنے من کو بدلتے دیکھا، میرا یہ مشاہدہ، سوچوں کو بدلتے دیکھا، میرا یہ مشاہدہ، پہلے میرا تن من کالا تھا اس کو میں نے سفید ہوتے دیکھا، یہ مشاہدہ، پہلے میرے جذبے اور تھے اب جذبے بدلے، یہ مشاہدہ۔ تو کہتا ہے مشاہدہ ہے ہی نہیں۔ اندر کا نفس اور من بتائے گا کیا ملا، اتنے عرصے سے تسبیح خانے کے ابکری کی راہوں کو چلا، کیا پایا؟ اندر توڑ پھوڑ ہوگی، مایوس کرے گا، اندر اتنے عرصے سے چل کے تو نے کیا حاصل کیا؟ اندر، اور اندر کو بتا، اور باہر جو اعتراض کرنے والا ہے اس کو بتا کہ میرا پہلے من بدلا، میرا تن بدلا، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ اس سے پہلے آخرت نہیں تھی، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ اس سے پہلے میری زبان کے بول موسیقی اور کیا تھے، اب اللہ کا ذکر، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ میرے پہلے جذبے اور تھے، تنہائیاں اور تھیں، اب اگر تنہائیوں میں خطا ہوتی ہے تو ندامت کی انتہا ہوتی ہے، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ پہلے میرے کھوٹ کیا تھے وہ میں جانتا ہوں، اگر وہ عیب اور کھوٹ زمانے پہ کھل جائیں تو مجھ پہ کوئی تھوکے بھی نہ، وہ میرا اندر بدلا، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ تو کہتا ہے کچھ نہیں ملا، تو کہتا ہے تسبیح خانے سے کچھ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ اس سے پہلے میری آنکھوں کے جذبے کیا تھے، میری آنکھوں کی سوچ بدلی، میری آنکھوں کی نظر بدلی، یہ مشاہدہ تو ہے، میں نے آنکھوں پہ مجاہدہ کیا، یہ مشاہدہ تو ہے۔ اس سے پہلے میرے کانوں کی کیفیت کیا تھی، اب میرے کان بدلے، یہ مشاہدہ تو ہے اور کیا ہے؟ اس سے پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ زندگی انہی عیبوں، انہی کھوٹوں، اسی 2 نمبر جذبوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ اس نے کہا اتنا عرصہ تسبیح خانے آنا جانا رہا، کچھ دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھا ہے، یہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھا۔ کیوں؟ ہماری اول سے ابتدا یہ ہے، پیر کے پاس گئے، کیا تو دنیا کا آخری دولت مند بنا؟ کیا تو ایسی بستر اور ایسے بچھونے پہ سویا جس پہ ہیرے لگے ہوئے ہوں؟ اس کا بھی یہی ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کا بخت سنورتا ہے، نصیب سنورتا ہے، اس کی مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ بے شمار لوگوں کو آپ نے غربت سے سہولت میں آتے دیکھا، دنیا بھی آخرت بھی، یہ مشاہدہ ہے۔ تسبیح خانے کی طرف اٹھے قدم، چاہے وہ تسبیح خانے آئیں یا دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کے تسبیح خانے کی نسبتوں کی طرف اٹھے قدم، اس وقت دنیا کے جس کونے میں جہاں کوئی فرد آج کے اس سبق میں شامل ہے، مجھ سمیت میں بھی طالب علم ہوں، شامل ہے، تو تسبیح خانے میں اٹھے قدم کبھی ضائع نہ جائیں گے، نہیں جاتے انشاءاللہ۔ یہ مجاہدے ہیں، اٹھے قدم مجاہدے ہیں، نہ معلوم کس کی کیا مجبوری ہے۔ اس وقت آپ کے اس تسبیح خانے کے حال میں جتنے افراد بیٹھے ہیں، آپ کی کیا مجبوری ہے؟
कोई थका हुआ, कोई बीमार है, किसी घर जाना है, किसी की जेब खाली है, किसी की जेब भरी है तो लुट ना जाए, किसी की खाली है तो खाली मजीद ना हो जाए। ये जिंदगी की निस्बतें, ये मुश्किलें, ये परेशानियां, ये मुजाहिदे हैं। इन मुजाहिदों के बावजूद, इन मुजाहिदों के बावजूद जिसने जिंदगी मुशाहिदे में चाहता है कि गुजरे, तो फिर वो मुजाहिदा करता रहे। और वो मुजाहिदा क्या है? छोटी छोटी नागवारियां, ये मुजाहिदा है। तवक्को लेके आए थे, तस्बीह खाने जाऊंगा, फूलों के हार लेके खड़े होंगे, मरहबा कहेंगे, इस्तकबाल करेंगे। यहां हर खिदमत वाला मसरूफ था, उसने मेरा इस्तकबाल न किया, मेरा अंदर टूटा। यही मुजाहिदा है। मैं बेउसूली कर रहा था, किसी ने उसूल पे लाने के लिए मुझे कह दिया, उसने कहा यहां तो सख्ती बहुत है, हालांकि बेउसूली मेरी अपनी थी। ये आपके खिदमत वाले तो बहुत सख्ती करते हैं, हालांकि मेरी बेउसूली अपनी थी। ये नागवारियां, ये मुजाहिदे हैं। इन पे अल्लाह मुशाहिदे की नजरें खोलता है, इन पे अल्लाह मुशाहिदे की आंखें खोलता है, इन पे अल्लाह मुशाहिदे को आंखों से दिखाता है, आंखों से दिखाता है। इन पे अल्लाह आंखों से दिखाता है। आज के सबक में हमें यही सबक मिला है। आज के सबक में हमें यही सबक मिला है कि मुजाहिदे के जो नताइज और मुजाहिदे के जो समरात होते हैं वो हमेशा मुशाहिदा होता है। और जितना मुजाहिदा करता जाएगा उतना मुशाहिदे की आंखें खुलती जाएंगी। आपने मौज़िन को नहीं देखा? मुझे देखें जरा, देखें, मौज़िन को नहीं देखा? अजान देते हुए उसके कानों में उंगलियां क्यों होती हैं? उसकी एक वजह है, वो एक बहुत बड़ी दावत ताम्मा, अजान मुकम्मल दावत है, दे रहा लोगों को, कानों में उंगलियां। वो जब तक पूरी अजान नहीं दे देता, कानों से उंगलियां नहीं निकालता। हमारी अजान खत्म उस वक्त होगी जब हमारी रूह के ताने बाने टूट जाएंगे, और हम कानों से उस वक्त उंगलियां निकालेंगे। और जमाने के एतराज, तस्बीह खाने से रोकने वाली राहें, आवाजें, तस्बीह खाने की निस्बत रखने वालों के साथ बदगुमानियों की परवाजें, वो हमारे पर असर ही नहीं करेंगी कि हमारी उंगलियां कानों में हैं। सुन ही नहीं रहे, सुन के भी नहीं सुन रहे, पढ़ के भी नहीं पढ़ रहे, देख के भी नहीं देख रहे, अंदर की आवाजें हमारे ऊपर असर नहीं कर रहे। मुअज्जिन को नहीं देखा? कानों में उंगलियां होती, कानों में उंगलियां होती, उसकी कानों में उंगलियां होती, उसके कानों में उंगलियां होती। और उसके कानों में उंगलियां ऐसी होती हैं कि उसकी अजान जब तक पूरी नहीं होती, कानों से उंगलियां नहीं निकालता। मेरी जिंदगी का सफर जो मैं कर रहा, मेरी जिंदगी का सफर, रूह का सफर, रूहानियत का सफर, जज्बों का सफर, ये उस वक्त खत्म होगा जब मेरी सांस के ताने बाने टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये उस वक्त खत्म होगा। इसे जिंदगी में कोई बंदा मुझे मुतासर नहीं कर सके। मेरे कानों में उंगलियां हैं, मैं अपना पैगाम पूरा सुनाऊंगा लोगों को, अपने मन को, जैसे मुअज्जिन अपना पैगाम पूरा सुनाता है। एक चीज आपने हमेशा, बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बादशाह था, शहजादी को देव ले गया, शहजादी को देव ले गया, बादशाह था। तो बादशाह ने ऐलान किया कि जो शहजादी को देव से छुड़ा के ले आएगा उसकी शादी उससे कर देंगे, आधी हुकूमत की बादशाहत भी देंगे। हर बंदे ने किस्मत आजमाई की, हर बंदे ने किस्मत आजमाई की, लेकिन कोई ना छुड़ा सका। एक ने किस्मत आजमाई की कोशिश की, तो आगे एक बाबा जी बैठे थे, उनसे कहा चलो इनसे दुआ करा लो। उनसे दुआ कराने गया तो उन्होंने कहा, बाबा ने फरमाया कि बेटा जितने भी आए थे इन सब ने कहा हम जाएंगे अपनी ताकत पे देव से छुड़ा के ले आएंगे, तुम मेरे पास दुआ के लिए आए हो तो सुनो, देखो आगे जितने भी गए थे वो सब पत्थर के बने हुए हैं, तुम्हें नजर आएंगे जगह जगह मुख्तलिफ पत्थर के बने हुए हैं।
شخص، افراد، جسم، یہ وہ تھے جنہوں نے دائیں بائیں کی آواز سنی تھی. تو جائے گا نا جب دائیں بائیں بہت سی آوازیں آئیں گی، ان آوازوں پہ کوئی توجہ نہیں کرنا. دائیں بائیں نہ آوازیں سننی نہ مڑ کے دیکھنا ہے. سیدھی تیری منزل ہوگی تو کامیاب ہو، اور وہ کامیاب ہو گیا. جب بھی روح کی منزل، روحانیت کی منزل پہ چلیں گے، دائیں بائیں آوازیں آئیں گی. ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار. کوئی پیار سے تجھے بیٹھ کے سمجھائے گا، پیار سے تیرا ہمدرد بن کے تجھے روح کی دنیا سے ہٹائے گا. ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار. تیرا محسن بن کے، تیرا دوست بن کے، تیرا مخلص بن کے تجھے روح کی دنیا، روحانیت کے قدموں سے ہٹائے گا. ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار. دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. کبھی تیرے لیے رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی، سامنے آ کر مقابلہ کیا جائے گا. کبھی پیار سے، کبھی سختی سے. دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا. اب ان کانٹوں سے تو نے گزرنا ہے اس انداز سے کہ دامن کو بچا، کوئی کانٹا تیرے دامن میں اٹک نہ جائے. منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جا. ان میٹھی میٹھی بہاریں، میٹھی میٹھی باتیں دوست بن کے جو روح کی دنیا سے ہٹانا، یہ نہ منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جا. یہ بھی تیری منزل نہیں ہے. بہاریں بھی منزل نہیں، دوست بن کے تجھے روکیں، اور کانٹے بھی منزل نہیں. آج کا یہ سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. کبھی بھی مجاہدے کرتے ہوئے پوچھیں کیا پایا، اس کو یہ لسٹ بتائیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے. میرا من بدلا، میرے جذبے بدلے، میرا تن بدلا، میری آنکھیں بدلیں، میرے کان بدلے، میری تنہائیاں بدلیں، میرے قدم بدلے، میری زبان کے جذبے، سوچیں، ذکر بدلے. میں نے اپنی دوستیاں بدلی، میں نے اپنی وہ جگہ جہاں دن رات بیٹھتا تھا وہ بدلا، یہ بدلا، یہ بدلا. اگر یہ بدلا تو بول، یہ کیا پانا نہیں ہے تسبیح خانے سے؟ کیا یہ مشاہدہ نہیں ہے؟ بولیں. کیونکہ یہ اندر سے بھی آوازیں اٹھوائے گا، نفس اور شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈال کے بھی آوازیں اٹھوائے گا. کیا پایا، کیا حاصل ہوا، کیا ملا، کیا پایا، کیا حاصل کیا، کیا ملا. سے کہ یہ ملا ہے. اور پھر میں نے تو تجربے کیے ہیں زندگی ساری گزار کے. رب رزق کی وسعت دیتا ہے، عزت کے تاج دیتا ہے، معاشرے میں استقبال دیتا ہے، لوگوں کے ہاں پذیرائی اور مرحبا دیتا ہے. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے، دنیا بھی، آخرت بھی، روح بھی، روحانیت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، کامیابی. میں نے تو تسبیح خانی کی راہوں کے ساتھ جو چلتا رہا، ناگواریوں مجاہدوں کے باوجود، اب میں نے تو یہ دیکھا ہے. آپ کا دل، آپ کا من، آپ کا جذبہ مانے گا کہ واقعی یہ دیکھا ہے. آج کے سبق میں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں سبق دیا ہے، آج سے 1000 سال پہلے کی زندگی کا ایک سبق دیا ہے. اور وہ سبق یہی دیا ہے کہ اگر روح کی منزل، روحانیت کی منزل، روح کے مسافر بننے ہیں، اگر بنے ہیں، تو پھر خیال کرنا مجاہدے کا حاصل، متحدے کے نتائج، مجاہدے کے ثمرات مشاہدے ہوتے ہیں، مشاہدہ ہوتا ہے. اور وہ مشاہدہ یہ ہے، روح کی شکل میں، روحانیت کی شکل میں، برکت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں، اور زندگی، من، جذبوں، سوچوں بدلنے کی صورت میں، اور اللہ کی مدد، رزق، وسعت، برکت، عزت، معاشرہ، شان و شوکت. یہ سب مشاہدہ ہے، اور یہ سب ملنا ہے کہ تو نے پایا کیا، تجھے ملا کیا. میں نے کہا یہ ملا ہے مجھے. اب آپ بتائیں کیا یہ ملتا نہیں ہے؟ آپ میں سے ہر بندہ اپنے اندر کو سوچے، ہر بندہ اپنے اندر کو سوچے. تسبیح خانے کی نسبت، غور سے سمجھے گا، تسبیح خانے کی نسبت سے پہلے میں کیا تھا اور میرے پاس کیا تھا. 2 الفاظ، میں کیا تھا، میرے پاس کیا تھا. اور تسبیح خانے کی نسبت کے بعد میں کیا ہوں اور میرے پاس کیا ہے. اندر آپ کا خود بخود جو ہے، خود بخود اندر جواب دے گا، اور وہ آپ کے حق میں جواب ہو.
इसलिए कहता हूं अपने घर सवारी, अपने दफ्तर, अपने का मुसलसल कश्फुल महजूब के दर्स सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। क्यों? सब याद दहानी के मोहताज हैं। बाहर हमारे कानों में ये नफ्स, ये शैतान अनोखी बोलियां, अनोखी बातें सुनवाएगा जो कि हमारे यकीन को कमजोर करेंगी, हमारे जज्बों को कमजोर करेंगी। और ये कश्फुल महजूब का सबक हमारे जज्बों को मजबूत करता है, हमारे यकीन को मजबूत करता है, ये कश्फुल महजूब का सबक। इसलिए मुसलसल ये कश्फुल महजूब का सबक 90 दर्स सुनने की मन्नत माने, 90 दर्स सुनने की मन्नत माने। इसलिए कहता हूं क्योंकि याद दहानी हमारी जरूरत है। हम सब मुझ समेत याद दहानी के मोहताज हैं, याद दहानी के मोहताज हैं। वरना अगर याद दहानी ना हुई, एक फर्द आके हमारे अंदर के यकीन को खत्म कर देगा, हमारे अंदर के यकीन को कमजोर कर देगा, हमारे अंदर और मन को खोखला कर देगा। सिर्फ एक फर्द। बोल असर रखते हैं, याद रखिएगा, बोल असर रखते हैं और बोलों का असर होता है, बोल असर रखते हैं, बोलों का असर होता है, वो हमारे अंदर को खोखला कर देगा, कमजोर कर देगा। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और इसको खैर का जरिया बनाए। अल्लाह से मांगते रहा करें, अल्लाह इस्तिकामत से चलाते, इस्तिकामत से चलाता जा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह इस्तिकामत दे और इस्तिकामत से चलाता रहे, चलाता जा। बस तेरी रहमत से, तेरी अता से, तेरे करम से इस्तिकामत अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। क्यों? नागवारियां, शक, वसाविस, बदगुमानियां डालना, दिलों में आना, यह हर दौर में रहा है। अंबिया अलैहिस्सलाम के दौर में भी नबी जैसी पाक मुकद्दस हस्ती, उनके खिलाफ भी शक, वसाविस और बदगुमानियां डालने का एक पूरा गिरोह था। आले रसूल के खिलाफ पूरा गिरोह था, असहाबे रसूल पूरा गिरोह था, बड़ी बड़ी औलिया, बड़ी बड़ी हस्तियां, उनके खिलाफ पूरा गिरोह था। हर दौर में रहा है, हर दौर में रहेगा, हर दौर में रहा है, हर दौर में रहेगा। और कितने ऐसे होंगे जो इस गिरोह का हिस्सा बन जाएंगे, हिस्सा बन जाए। इससे मैं भी, आप भी डरते भी रहें, चलते भी रहें। कहा जो चलता है वही डरता है, जो डरता है वही चलता है। इसको सोचें, फिर सोचें मैंने क्या कहा, एक बड़ी की बात कही। जो चलता है वही डरता है, जो डरता है यानी जो डरता रहता है वही आखिरकार चलता रहता है और अल्लाह उसको चलाए रखता है, चलाए रखता है, चलाए रखता है। अल्लाह मुझे आपको चलाए रखे, इस्तिकामत अता किए रखे, इस्तिकामत के दरवाजे बंद न हो जाएं। कहीं पुराना होना मुझे इस्तिकामत की राहों से ना हटा दे। पुराना होना, कोई बदगुमानी, शक, वसवसा डालने वाला मेरे अंदर को खत्म ना कर दे, मेरे अंदर को रूह की दुनिया, रूहानियत के सफर से मुतासिर होकर मेरे अंदर के दरवाजे बंद ना हो जाए। अल्लाह से मांगते रहें, मांगते रहें। इसलिए अर्ज करता हूं कश्फुल महजूब के हर पल सुनते रहें। कश्फुल महजूब, ये जो महीने के बाद कश्फुल महजूब का हल्का होता है, इसको मुसलसल सुनते रहें। 90 कश्फुल महजूब के दर्स हल्का सुनने की मन्नत माने। रोज 1 सुने, आधा सुने, 2 सुने, 90 सुनने की मन्नत माने। और जब 90 सुन ले, अपने घर दर पे मीठी चीज जरूर तकसीम करें, जरूर तकसीम करें। आज का हमारा एक अमल है हिफाजती, नूरानी, रूहानी और एटमी दीवार। लफ्जों पे गौर करें जरा। हिफाजती, नूरानी, रूहानी और एटमी ताकतवर दीवार। आसमानी 1, जिस्मानी 2, जमीनी 3, आफात और तूफानी 4 आफात से हिफाजत। हिफाजत ऐसी दीवार जो आपके गिर्द बलाएं, आफतों को दूर रखे। और ये अमल अभी हम करेंगे, हर हाल में इस अमल में शामिल हो सकते हैं। और आप हैं, और जो पूरी दुनिया में हमारे साथ शामिल हैं वो भी इस अमल में शामिल हैं। अपने पूरे खानदान का तस्वर करना है, पूरी उम्मत का तस्वर करना है। अपना घर बार सवारी, अपनी माल जायदाद, इज्जत, अपनी जेब हिफाजत, जिंदगी के हर निजाम का और पूरे आलम, पूरे निजाम का हमने तस्वर करना है। ये तस्वर करना है और ये पढ़ना है। दायां हाथ सर पे रखना है। ऊपर से आफात और बलियात रोज आती हैं,
آپ پوری دنیا میں جہاں ہیں اس عمل میں شامل ہیں. دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کے ہم نے 11 بار پڑھنا ہے. میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام. حفیظ ہو یا رقیب یا سلام. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام. بہت طاقتور عمل، بہت طاقتور عمل. پھر ایک عمل ہے میں نے انفرادی کیا. ایک اتنا بڑا مجمع تسبیح خانے میں ہے اور پوری دنیا کا مجمع. اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک ایسا ہوگا، بعض اوقات سارا مجمع، بعض اوقات کوئی ایک ایسا ہوتا ہے، اس کی قبولیت سے سارے مجمع کو قبولیت مل جاتی ہے. آفات بلیات ان کو روکنے کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے جو ابھی آپ نے کیا ہے. طاقتور ترین نظام ہے، طاقتور ترین. ہم ساری حفاظتوں کے نظام کر لیں، رکھ لیں. کہتے ہیں جراثیم ہے، نظر تو نہیں آتا. اسی طرح آفات اور بلیات نظر بھی نہیں آتے. جادو، نظر بد، حاسد کا حسد، کینہ بغض، دشمن کی دشمنی نظر نہیں آتی. وائرس، بیکٹیریا، جراثیم نظر نہیں آتا، اپنا کام کر جاتا ہے. اسی طرح جیسے وائرس، بیکٹیریا، جراثیم نظر نہیں آتا، اپنا کام کر جاتا ہے، اس طرح دشمن، حاسد، شر پسند، جادو، جنات، نظر بد نظر نہیں آتا، کام کر جاتا ہے. یہ اس کے لیے آپ نے طاقتور ترین عمل کیا ہے. آئیں ایک اور عمل کرتے ہیں، دل کی معرفت پانے کا طریقہ. پہلے طریقہ سن لیں، پہلے طریقہ سن لیں پھر اس کو کریں. دل پر شہادت کی ہم تھوڑی دیر میں انگلی رکھیں گے اور پہلا کلمہ پڑھیں گے. تصور یہ ہوگا کہ یہ انگلی میرے مرشد نے رکھی ہے، میرے مرشد نے. میں اپنے مرشد کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اور لوگوں کی چاہت ہے کہ ہمارے دل پہ انگلی رکھیں. ہمارا دل اللہ اللہ کہے. دل نیکی، دل میں نور، دل کی بیماریاں، روح کی دنیا آباد. سینے سے وساوس ختم، بے چینی ختم، ٹینشن ڈپریشن ختم، ناکامیاں، حالات کی سختیاں ختم اس عمل کی وجہ سے. یہ ایسا طاقتور عمل ہے. اور ایک بات، یہ کلمہ ہم اللہ پاک جل شانہ کے پاس امانت رکھوائیں گے. عرض کریں گے اللہ آخری وقت میں یہ کلمہ مجھے عطا کرنا. کیوں؟ دنیا میں سب سے زیادہ امانت میرے اللہ آپ نے بتائی ہے. اے میرا اللہ تو امانت کو پسند، خیانت کو ناپسند کرتا ہے. جب تیرے پاس امانت رکھوائیں گے تو یقیناً تجھ سے بڑا امین امانت دار کون ہوگا. اللہ لوٹاتا ہے، اللہ لوٹاتا ہے. یہ کلمہ آخری وقت میں میرا اللہ لوٹاتا ہے اور خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہم مرحومین کو کلمہ ہدیہ کریں گے. یہ ابھی 11 بار نہیں پڑھا جائے گا، یہ لاکھوں بار الحمدللہ پوری دنیا شامل ہے. جنات بھی شامل ہوں گے، فرشتے بھی شامل ہیں. کلمہ پڑھیں گے آپ اور پوری دنیا شریک لاکھوں کلمہ پڑھ کے یہ پوری امت کو ہدیہ کریں گے، ساری روحوں کو ہدیہ کریں گے، سارے جنات کو ہدیہ کریں گے اور سارے فرشتوں کو ہدیہ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ دل پہ انگلی رکھیں اور ڈوب جائیں کیفیتوں میں. سر جھکائیں، ڈوب جائیں، بہت ڈوب جائیں. سر جھکائیں، سر جھکائیں پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، دل کی کیفیتوں، دل کی گہرائیوں سے. جو میں نے کلمے کے فائدے بتائے ہیں ان کو تصور میں لائیں، ان کو خیال میں لائیں، ان کو تصور میں لائیں، ان کو خیال میں لائیں.
اور پہلا کلمہ پڑھنا شروع کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ کیسے خوش قسمت ہیں آپ، کیسے سعادت مند ہیں، یہ ان چیزوں کو کر رہے جن کو کتابوں میں پڑھا تھا، دنیا ترستی تھی، اللہ نے آپ کو ان نعمتوں کی توفیق عطا فرما دی۔ یقین جانیے ابھی دم ہوگا، ابھی دم ہوگا، آپ جو چیزیں لائیں اس پہ، جو پوری دنیا انتظار میں ہے اس پہ، آپ کو بھی انفرادی دم ہوا ہے، ابھی اجتماعی کچھ لوگ چیزیں لاتے ہیں دم کرانے کے لیے، پوری دنیا اپنے ساتھ چیزیں رکھ کے بیٹھتی ہے دم کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، تو پوری توجہ سے سر جھکا کے بیٹھیں گے، اپنی مقاصد، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنی حالات، اپنی کوئی بھی جادو جنات اثرات، ان چیزوں کا تصور کرتے ہوئے دم میں شامل ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اب ہم بیٹھ کے ایک ایسا عمل کریں گے جس کی قبولیت میں انشاءاللہ شک نہیں ہے۔ شیخ محی الدین اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ آج صدیوں پہلے ایک وقت کے کامل ولی بزرگ تھے، فرماتے تھے میں نے روحانیت کا سفر کیا، میں چاند پہ گیا، میں نے چاند پہ نشانی چھوڑی، آج کے ناسا نے جب وہاں سفر کیا دیکھا تو وہ نشانی موجود تھی، آج کی سائنس جب وہاں پہنچی تو صدیوں بعد وہ نشانی موجود تھی۔ ان کو اگر اعمال کا ہدیہ کریں اور ان کا شجرہ پڑھ کے جو دعا مانگے قبول ہوتی۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحرمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت حسن بصری، حضرت حبیب اجمی، حضرت عبد الواحد، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت داؤد طائی، حضرت معروف کرخی، حضرت سیر سقطی، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابوبکر شبلی، حضرت ابو علی شقیق، حضرت ابو تراب، حضرت ابو عمر، حضرت جعفر، حضرت عبدالعزیز، حضرت عبدالواحد، حضرت ابو عبداللہ، حضرت حسن آل کار، حضرت ابو سعید، حضرت ابو سعود، حضرت ابو الفرح، حضرت علی بن احمد، حضرت ابو اسحاق، حضرت ابو الحسن، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت ابو نفتح، حضرت ابو الفتح اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ ان کا شجرہ پڑھا ہے ہم نے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اور یہ دعا پوری دنیا کے مسائل، مشکلات، پریشانیوں کے لیے ہے. اس سے پہلے ہم مراقبہ کریں گے. مراقبہ دل کی عبادت ہے، من کی عبادت ہے، جذبوں کی عبادت ہے. دل میں اندر تصور کریں، پہلے مراقبے کی کیفیت مجھ سے سمجھ لیں ذرا توجہ سے. تصور یہ کریں کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل کیا کہہ رہا؟ میرا دل کیا کہہ رہا؟ اللہ اللہ کہہ رہا. میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. عرش الہی سے نور میرے دل میں آ رہا اور میرا دل. پہلے اپنی مراقبے کی کیفیات بنائیں دل میں کہ میں ایسے رب سے ملاقات کرنے کے لیے ابھی ایسے رب سے جو اللہ ہے اس سے میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں. مراقبے میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. یہ تصور بنائیں، یہ کیفیت بنائیں. بن گئی؟ آئندہ جو دم ہوگا انشاءاللہ 9-10 محرم کو ہوگا. 9-10 محرم فجر کے بعد ہوگا آئندہ دم. اب ہم اس مراقبے کی کیفیت کو اپنی کیفیت میں آنکھیں بند، تصور مضبوط، کیفیات مضبوط، خیالات پہ پوری توجہ اور تصور اور خیالات پہ پورا دھیان، سر جھکا ہوا اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کے ہم مراقبے میں تصور یہ کریں گے عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت مولانا انك انت التواب الرحيم. يا اكرم من كل كريم يا اعظم من كل عظيم اغثني من جودك وكرمك مد عمري ملاقي العاقبه انت الله على كل شيء قدير.
اللهم إني أعوذ بك من الكسل والحرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، حاضری قبول فرما، حاضری قبول فرما، برکتوں خیروں کا ذریعہ بنا، عافیتیں عطاؤں کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہماری مشکل حل فرما، ناکامی دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، علت ذلت اور قلت سے بچا، ہماری آسانیوں کی آسانیاں فرما، راحتوں میں راحتیں فرما، مدد میں مدد فرما، برکت میں برکت فرما۔ اے اللہ کسی آمین کہنے والے کی آمین کو رد نہ فرما، اگر رد ہے تو معافی کے بعد قبول فرما، معافی کے بعد قبول فرما، معافی کے بعد قبول فرما۔ تسبیح خانے میں آنے والے، جانے والے، بیٹھنے والے، آمین کہنے والے، اور پوری دنیا میں تیری بندیاں بندے جہاں بیٹھے آمین کہہ رہے، سب کی آمین قبول فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں دور فرما، سب کو عزت شان و شوکت اور عافیت اور عافیت اور عافیت اور برکت عطا فرما۔ دکھ میرا مولا ٹال دے، غم ختم کر دے، ہمیشہ بہاریں دکھا، راحتیں دکھا، عافیتیں دکھا، گھر کے اولاد کے غم سے بچا، نسلوں کے غم سے بچا، غم کی حالتوں سے بچا، غم کی کیفیتوں سے بچا۔ وہ وقت نہ آئے کہ تسبیح خانے سے ہم دور ہو جائیں، وہ وقت نہ آئے کہ تسبیح خانے کی نسبتوں سے محروم ہو جائیں۔ اللہ اس وقت کو نہ دکھا، استقامت عطا فرما، رحمت استقامت عطا فرما، رحمت استقامت عطا فرما۔ اے اللہ تو جہاں جہاں تیری بندیاں بندے دل میں مرادیں لے کے بیٹھے ہیں قبول فرما، آسیں لے کے بیٹھے ہیں قبول فرما، مشکلیں لے کے بیٹھے ہیں حل فرما، پریشانیاں لے کے بیٹھے ہیں حل فرما اور دور فرما اور رحم فرما اور رحمت فرما اور کرم اور بخشش کے دروازے کھول دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے، ایمان والی موت، عافیت والی موت عطا فرما اور ایمان عافیت والی قبر عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا ہو کے سرخروئی عطا فرما۔ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے پوری دنیا میں تسبیح خانے کے بارے میں فتنوں کے لیے اعمال شروع کیے ہیں، توجہات شروع کی ہیں، اپنے ساتھ عمل جوڑے ہیں، ان کو استقامت بھی دے، ان کو استقامت بھی دے، ان کو استقامت بھی دے، اور اس عمل کو طاقت اور تاثیر عطا فرما، عمل کو طاقت اور تاثیر عطا فرما، فتنوں کو ختم فرما۔ اے اللہ فتنوں کو واپس ان پہ پلٹا دے۔ اے اللہ تو عافیت عطا فرما، قیامت تک کے لیے مجھے میری نسلوں کو اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما اور خدمت سے محروم نہ فرما، محروم نہ فرما۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔